الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صلوات. وحی ربانی کے تعقل کے عنوان پر جو تقریریں مسلسل ہو رہی تھیں ان کا اختتام لازم ہے اور اس نتیجے پر پہنچنا ضروری ہے جس نتیجے تک انسان کا تعقل انسان کو لے جاتا ہے اور جہاں پہنچنے کی قرآن مجید ہم کو ہدایت کرتا ہے. سورہ شورا کی یہ آیت قرآن مجید کے 42ویں سورے کی یہ آیت کہ اسی طرح سے ہم نے وحی کی اور اسی لیے ہم نے وحی کی اور اسی طرح وحی کی ہم نے تیری طرح روحن من امرنا، وہ وحی جو روح امر ہے. اوحینا الیک روحن من امرنا، وہ وحی جو روح امر ہے. اور اس سے پہلے نہ آپ نے کبھی کتاب کا حوالہ دیا تھا نہ آپ نے کبھی ایمان پر گفتگو کی تھی. بچپن مکے میں گزرا، جوانی مکے میں گزری، زمانہ قبل بعثت کا مکے میں گزرا، مگر آپ نے کبھی کتاب و ایمان پر گفتگو نہیں کی تھی. لیکن جب ہم نے وحی بھیجی تو اس کو ہم نے نور بنایا، ہم نے اس کو نور قرار دیا. نہدی بہی من نشاء من عبادنا، تاکہ یہ نور عام ہو اور ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہیں اس کی ہدایت کریں. اور اے حبیب تو ہدایت کیے جا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ صراط کہ صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے کہ جس کے لیے آسمانوں کا ملک ہے، زمینوں کا ملک ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کی طرف ہر امر کی بات گشت ہے. یہ تھی وہ آئے کلام پاک کہ جس پر مسلسل پٹیل پارک کی گزشتہ 8 مجلسوں میں گفتگو ہوئی. صرف چند جملے اسی تسلسل سے تاکہ ذہنوں میں بات رہ جائے کہ پیغام کیا ہے. وحی کا تصور عالم اسلام میں عجیب و غریب ہے.
اور آج تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا کہ مدعا وحی کیا ہے. وہ دل و دماغ جو انسان پر جادو کے اثر کو تو سمجھ سکتے تھے، وہ دل و دماغ جو یہ جانتے تھے کہ جنوں کا سایہ انسان پر کس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ انسان جو دوسرے انسان کو سرا کے عالم میں دیکھتے تھے، دورے کی کیفیت میں دیکھتے تھے، وہ انسان جو دوسرے بیمار انسانوں کو ایسی حالت میں پاتے تھے کہ جہاں ان کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ یقیناً شیطانی اثرات ہیں، ان انسانوں نے وحی کا جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ رسول کے عجیب جسمانی کیفیات و تغیرات کی ایک صورت ہوتی ہے وحی، کہ جہاں رنگ بدلے، حالت بدلے، منہ میں کف آ جائے، آنکھیں سرخ ہو جائیں، طبیعت نڈھال ہو جائے، اگر ناقے پہ ہوں تو ناقے کے پاؤں ریتی میں دھس جائیں، اور اگر اچھے خاصے بیٹھے ہوں تو بے اختیار گھبرا کر رونے لگیں یا رونے کی طرف مائل ہو جائیں. اس کو انہوں نے کہا کہ وحی آئی. قرآن مجید نے کہا جعلناہ نوراً، ہم نے وحی کو نور قرار دیا. امیر المومنین نے کہا ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا. وحی نور ہے، وحی نور ہے، اور روح امر ہے، روحن من امرنا، روح امر ہے وحی، کہ ہم جو کچھ حکم دینا چاہتے ہیں ہدایت عامہ کے لیے، سعادت عمومی کے لیے، قیامت تک انسان کی ہدایت کے لیے جتنے احکام ہم دیں گے اس کے لیے وحی روح امر ہے، روح امر ہے. اگر اسی امر کی تجدید شبہائے قدر میں ملائکہ کے ذریعے ہو تو تعجب نہ ہو، تعجب نہ ہو. دیکھیے گفتگو اس وقت مفصل ہو نہیں سکتی، میں اپنی ماضی کی ساری تقریروں کو پٹیل پارک کی ایک جگہ کر رہا ہوں اور خلاصتاً ایک ایسے حصہ کلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حد درجہ بلیغ ہو جائے، تاکہ جس کے معانی وسیع ہو، مفہوم وسیع ہو، اور بعد میں غور کرنے والے احباب غور کر لیں. پوری تقریر رمزیت ہے، پوری تقریر اشاریت ہے، اس سے آگے میں کچھ کر نہیں سکتا، وقت کم ہے، عنوان وسیع ہے، مگر آپ پر بھروسہ ہے، آپ کی عقل پر بھروسہ ہے، ان پر بھروسہ ہے جو سنتے سنتے اپنے تعقل پر ناز کرنے کے عادی ہے، اس لیے کہ عقل اول سے وابستہ ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ وہی نور ہے، روح امر ہے، سلسلہ امر باقی ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ہر شب قدر ملائکہ اور روح آ رہے ہیں، امر کو لے کے نازل ہو رہے ہیں. اب یہ امر پہاڑوں کے لیے ہے، صحراؤں کے لیے ہے تو اور بات، اور اگر علی من یشاء من عبادہ ہی ہے تو یقیناً کوئی صاحب امر ہے، یقیناً کوئی صاحب امر ہے. جہاں وحی تشریعی کی ضرورت نہیں، قرآن آ چکا، جہاں وحی تشریعی کی ضرورت نہیں لیکن اس وحی توسیعی کی ضرورت ہے، کہ جہاں افہام ہو، تفہیم ہو، تفاصیل ہو، ہر روز، ہر صبح، ہر شام کے احکام ہو، اور یہ بتلایا جائے کہ اس طرح سے بندوں کی ہدایت لازم ہے. تو اب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہی نور ہے، وہی آئی روح امر کو لے کر. یہ وحی کی دو صورتیں تھیں. اس وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، اس واسطے کہ نہ تو آپ نے کتاب کا تذکرہ کیا تھا، نہ آپ نے قبل نبوت ایمان کا تذکرہ کیا تھا. تو پتا چلا کہ کتاب کو ایمان سے اور ایمان کو کتاب سے الگ رکھنے میں کوئی رمزیت ہے. کتاب ایمان نہیں ہے، ایمان کتاب نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے میرے گھر میں کتاب ہے تو اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، وحی سے پہلے تجھ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اگر قرآن و ایمان ایک ہوتے
تو ایک ہی لفظ کافی تھا. تو نہیں جانتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. مگر جب ہم نے وحی کو نازل کیا تو نے ایک طرف قرآن کا پیغام سنایا, دوسری طرف قرآن پر عمل کرنے کا وہ راستہ دکھلایا کہ جس راستے پر چل کر انسان صاحب ایمان ہو. کتاب علم ہے, ایمان جان عمل ہے. ایمان جان عمل ہے, علم عین عمل نہیں. علم عین عمل نہیں, عمل عین علم ہے. علم عمل کی طرف راہبری کرتا ہے مگر علم میں عمل نہیں ہے. مگر جو عمل کرتا ہے وہ یقیناً علم رکھتا ہے. اور پھر وہی پر عمل کرنے والا, تھوڑی سی توجہ, وہی پر عمل کرنے والا جان رہا کہ حواس کے ذریعے سے جو علم آ رہا ہے وہ محدود ہے, اقتصادی ہے. یہ ماورائے حس و محسوس جو علم ہے وہ بغیر وحی نہیں آ سکتا. ماورائے حس و محسوس, آپ کے سینسز کے بیانڈ جو علم ہے وہ آپ کو بغیر وحی کے نہیں آ سکتا. جب وحی کے ساتھ وہ علم آیا کتاب کی صورت میں تو زمانے کی قید سے بلند ہو کر آیا, مکان کی قید سے بلند ہو کر آیا, زمانے کے لامتناہی سلسلے پر محیط ہو کر آیا, اور مستقبل میں ہر دور میں اس حکم کو لے کر آیا کہ جہاں ہر دور کا آدمی یہ سمجھے کہ یہ کتاب کا حکم ہمارے لیے تازہ ہے اور اس کتاب میں ہماری زندگی موجود ہے, تو ہم نے تجھ کو وحی کی دولت سے عطا کیا. اس کے بعد پتا چلا کہ یہ کتاب ہے, یہ ایمان ہے. اگر تو تاہا کی آیتیں پڑھ کر سنا ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, تو وہی ہے. اور اگر ایمان کی رائے بتلا کرے گا تو یہ کہے حب علی ایمان, تو وہی ہے, وہی ہے. اگر کوئی اس وحی کا منکر ہے تو اس کو اس وحی کا بھی منکر ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ گویا اسے تیرے مزاج کو پہچانا ہی نہیں, اس نے تیرے مزاج کو پہچانا ہی نہیں. ہم لم یعرفوا رسولہم, کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, کہ وہ رسول کا انکار کر رہے ہیں. وہ غور کریں, پہچاننے کی کوشش کریں کہ مقام رسالت کیا ہے. مقام رسالت یہ ہے, بہت غور سے سنیے, مقام رسالت یہ سورہ یوسف, پورا مسلسل قصہ یوسف کا, 12واں سورہ قرآن کا, اور اس کے بعد آخری آیت قل, کہہ دو اے رسول, ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے اور جو میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. اور وہاں ارشاد ہوتا ہے صراط اللہ, اللہ کا راستہ ہے. اب اگر کوئی رسول کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں فرق کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی, مگر رسول کہتے ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علی بصیرۃ انا, جس بصیرت پہ میں ہوں, میری بصیرت کے مطابق. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں اگر بصیرت رسول خلاف وحی ربانی ہے تو, اگر بصیرت رسول خلاف وحی ربانی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسالت ختم ہو گئی. صرف میری بصیرت پر نہیں, وہ من اتبعنی, جو میری پیروی کرے اس کی بصیرت. اتباع کی منزل کیا ہے؟ فمن تبعنی فہو منی, جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے, وہ مجھ سے ہے. تو رسول اپنی بصیرت پر بلا رہا ہے, تو بصیرت رسول پر حملہ ہوگا, وحی ربانی پر حملہ ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوازوں کو چاہتے تھے اس لیے کہا حسین منی وانا من حسین, بیٹی کو چاہتے تھے اس لیے کہا فاطمہ تو فطرۃ منی من آذاها فقد آذانی, داماد کو چاہتے تھے اس لیے کہا علی منی وانا منہ. بڑا حملہ ہوگا پیغمبر پر. مسلمان ہوشیار ہو جائیں, یہ بصیرت رسول ہے, یہ بصیرت رسول ہے. اب وہ جس مصلحت سے جہاں چاہے دعوت دے, یہ بصیرت رسول ہے, جہاں چاہے جس مصلحت سے چاہے دعوت دے.
اگر شجاعت کی منزل پر لانا چاہے اہل بیت کو تو خیبر میں علی کو بھیج دے، اور اگر مباہلے کی منزل پر لانا چاہے بددعا کی تو اس طرح سے پنجپن باہر آ جائے، اور اگر صلح کی منزل پر لانا چاہے تو حدیبیہ کی مثال قائم کر کے حسن کو آمادہ صلح کرے اور بتلائے کہ تعاون بیعت نہیں، بتلا دے کہ تعاون بیعت اللہ بصیرت ہے نا، یہ میری بصیرت جیسے چاہوں دعوت دوں، وحی ربانی کے مزاج کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وحی ربانی کا مزاج کیا ہے، یہ میری بصیرت ہے۔ میں اگر کسی کو نزدیک بلاتا ہوں اعتراض نہ کرنا کہ جان بوجھ کے کیوں بلایا، کسی کو اگر پہلو میں جگہ دی تو اعتراض نہ کرنا کہ جب آپ کو سارا علم تھا اور جان رہے تھے کہ کل یہ ہونے والا ہے تو اتنی قربت کیوں دی۔ بصیرت رسول ہے، بصیرت رسول یہ ہے کہ مزاحمت پر مزاحمت رسول خود پیدا کر رہا تھا تاکہ علی ابھرے، فاطمہ کا نام روشن ہو، حسن حسین دنیا میں آئے۔ معلوم نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں اور کس رمزیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مگر اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے والے اس کو محفوظ کریں گے، اور جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے وہ اس کو بار بار سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بصیرت رسول ہے، خلاف وحی ربانی یہ بصیرت جا نہیں سکتی۔ الا بصیرت انا ومن اتبعنی، اس بصیرت کا حوالہ دیا سورہ یوسف میں، اور ادھر سورہ نور میں کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اگر پکارے تم کو اپنی طرف تو یہ نہ سمجھو کہ جیسے دوست کو بلا رہا ہے، خبردار، اگر رسول بلائے تو یہ نہ سمجھنا کہ دوست کو بلا رہا ہے، ٹال دو، نہیں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ جان رہا ہے کہ جب رسول پکارتا ہے تو تم کس طرح چوروں کی طرح سے بچ کے نکل جا رہے ہو۔ سورہ نور قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ جب رسول پکارتا ہے تو تم صفوں کے پیچھے سے گردن جھکا کے آہستہ سے مسجد کے باہر نکل رہے ہو۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، بس اس کے حکم کی مخالفت کرنے والے جان لیں۔ میں کیا بتلاؤں، یہ قرآن ہے۔ فلیحذر الذین، حذر کریں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، امرنا نہیں ہے، جو اس کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں وہ جان لے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو وہ بدترین امتحان میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب ان کو گھیر لے گا۔ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنے امر کی وحی کی۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، حذر کریں وہ لوگ جو اس کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی امر رسول اور امر خدا میں فرق نہیں ہے۔ بھائی صاحب، امر رسول اور امر خدا میں فرق نہیں ہے۔ اب اس منزل پر وحی ربانی میں تعقل کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقل انسانی کی تخلیق نہیں ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے تعقل کیا تو پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ربوبیت ہو، ربوبیت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عدالت ہو، عدالت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول بھیجے، رسول جب آئے تو رسالت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ رسول محفوظ ہو، مصون ہو، مامون ہو، معصوم ہو۔ اور جہاں عصمت اس منزل پر آئے تو پیغام کیوں رکے؟ پیغام کیوں رکے جبکہ معصوم یہ طے کر لے، جبکہ معصوم یہ طے کر لے کہ اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے، اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانا ہے، اور اس طرح سے میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ میرا وصی ہے، میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ اگر میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ میرا جانشین ہے، یہ میں اعلان نہیں کروں گا کہ میں آدم کا بیٹا اور خیر بشر ہونے کے اعتبار سے اگر خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں تو یہ میرا خلیفہ ہے، نہیں، ایک ایسے لفظ کو پیغمبر نے چن لیا جو اعجاز ہے تاریخ اسلام میں، اور کہا اگر میں تمہارا مولا ہوں، اگر میں تمہارا مولا ہوں تو یہ مولا، ایک ایسے لفظ کو چن لیا جہاں تاجداروں کی یہ جسارت نہ ہو سکی، جہاں شاہوں کی یہ جرأت نہ ہو سکی، جہاں شہنشاہوں کو یہ گمان بھی نہ جا سکا کہ ان کے سارے القاب میں کہ وہ القاب لکھیں، خاقان ابن الخاقان ابن الخاقان، سلطان ابن السلطان ابن السلطان، وہ اپنے کو لکھے ہیں
सिकंदर सौलत, दारा हशमत, बाबर बाप, फलातून फिक्र, जो चाहे लिख ले, मगर न खुलफा ने न मुलूकियत ने अपने लिए इस लफ्ज को पसंद किया। जान रहे थे कि इस लफ्ज को चुन लेना आसान है, मगर इस लफ्ज का सर्फ मुश्किल हो जाएगा, सर्फ मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर तारीफ के लक़ब को पसंद किया, मगर अपने लिए लफ्ज मौला को पसंद नहीं किया। अगर मौला को पसंद कर लेते तो किसी एक के नाम के साथ मौला लगा के देखिए, कहीं देव देता है? नहीं देता। तो उसके माना ये पैगंबर ने एक लफ्ज को पसंद किया और कहा जिसका मैं मौला उसका ये मौला, और जिसका मैं मौला नहीं हूं उसका ये मौला नहीं है। सिलसिले को लेके चलो क़यामत तक। तौहीद का इतलाक़, वहदत अफ़कार, रिसालत का इतलाक़, वहदत किरदार, विलायत का इतलाक़, क़ियाम अम्र इलाही, उसके अम्र को लेके जाना है, उसके अम्र को लेके जाना है। और यही वो मंजिल है कि जब अली इब्न मूसा रज़ा से मामून के दरबार में उलमा ने पूछा कि हुसैन इब्न अली ने वक्त शहादत जो अंगूठी पहन रखी थी उसमें क्या लिखा था? इमाम ने कहा उस पर यह आयत लिखी हुई थी, इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, खुदा अपने अम्र को पूरा करता है। यह है तसलसल फिक्र, यह है आले मोहम्मद का सिलसिला फिक्र कि जहां किसी मकाम पर सिलसिला नहीं टूटता, सिलसिला नहीं टूटता। तौहीद के साथ अदल है, तौहीद के साथ वदा है। अगर तौहीद के साथ कोई अदल का इनकार कर दे तो वो मोहम्मद को मासूम नहीं समझता। जो खुदा को आदिल नहीं समझते वो इसीलिए नहीं समझते कि मोहम्मद को मासूम समझना पड़ेगा। मोहम्मद मासूम है, हमारी जान है उन पर कुर्बान, ये सब कुछ उनके लिए, ये सब कुछ उनके लिए है। नाम हुसैन का, कहा मोहम्मद का, जिक्र हुसैन का, तस्दीक मोहम्मद की। अक्ल है, अक्ल, अक्ल से काम लो। अक्ल की तारीफ जानते हो? वो नेमत के युसद्दिक़ु बिही मन सदक़ा लिल्लाह व युकज़्ज़िबु बिही मन कज़ब लिल्लाह। अक्ल का काम यह तस्दीक करे कि अल्लाह पर सच कौन बोल रहा है। अक्ल का काम यह है कि तकज़ीब करे उसकी जो अल्लाह पर झूठ बोल रहा है। यह अक्ल का काम, तस्दीक करे कि खुदा की निस्बत से कौन सच बोल रहा है, खुदा की निस्बत से कौन झूठ बोल रहा है। तो इस अक्ल के साथ अगर आगे बढ़ना है तो खत्मी मर्तबत के उसवाए हसना को सामने रख के एक मर्तबा नजर अली पर हो, सैयदा की जिंदगी पर नजर हो, हसन हुसैन की जिंदगी पर नजर हो, और इस तरह से अइम्मा इस्ना अशर पेश नजर रहे। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा अकीदा है। मजलिस आम है, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, मगर मजलिस जज्ब नहीं है। कहीं जाके जज्ब होना नहीं है, कहीं जाके जज्ब होना नहीं है। गुफ्तगू खिलाफत पर नहीं है। तारीखी हकायक का कौन इनकार करता है? चंद है तारीखी हकायक, मगर अक्ल का काम यह है कि इस सिलसिले तारीख में यह भी देखे कि अगर अक्ल है तो अदल है, और अगर अदल नहीं है तो जुल्म है। वो कैसा हैवान होगा जो जुल्म की तारीफ करे, वो कैसा हैवान होगा जो जुल्म की तारीफ करे, जो बार बार जुल्म की तौसीफ करे, और जो साबिर को बुरा कहे, और जो बार बार ये कहे कि जो कुछ किया अच्छा किया, जालिम ने अच्छा किया। तो ये गुफ्तगू इंसानों की तो नहीं मालूम होती। अब अगर 40 करोड़ मुसलमानों की अक्सरियत इस किताब के लिखने वाले का साथ दे दे तो हक है और बातिल बातिल। आप समझ रहे हैं? इससे ज्यादा इस मसले में कुछ नहीं कहना, फकत इस वास्ते कि अगर हम बिल्कुल ही खत्म कर दें इसको
تو پھر مزاحمت کہاں رہے گی؟ بصیرت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور میں مزاحمت رہے، ہر دور میں مزاحمت رہے تاکہ آپ آگے بڑھیں۔ اس لیے ہم گزشتہ 12 برس سے جو کہہ رہے ہیں اور پٹیل پارک کی ساری تقریروں میں جو ٹیپ ریکارڈ ہمارے محفوظ ہے، جو آواز بلند کی تھی، وہ آج بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہم عدل چاہتے ہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، عدل کرو، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر ملوکیت کی راہوں پر چلنا ہے اور اگر شہنشاہیت کے راستے پر چلنا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن میں نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں واقعی شاہی رہی ہے، ملوکیت نہیں ہے، جمہوریت کا نام نہیں رہا۔ میں نے واضح کیا، وہ بنی امیہ ہو کہ بنی عباس، وہ سلجوقیہ ہو کہ غزنویہ، وہ ساسانی ہو کہ سامانی، وہ عبید اللہ ہو کہ ترکان تاتار، 1923 تک شاہی کو لے کر آئے۔ جہاں بادشاہ اچھا رہا تو سب اچھے رہے، جہاں اس کا مزاج بگڑا تو دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد 200 برس کی انگریزوں کی غلامی تو پہلے سے تھی، مگر 24 برس کی غلامی ہم نے برداشت کی ہندوستان میں، وہاں کہاں تھی جمہوریت؟ اور پھر اس کے بعد آج تک کس جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ شخصی حکومت ہے، شخصی اگر حکومت ہے تو اگر مستبد ہے تو بدترین ہے۔ آپ سمجھیں؟ اور اگر عدل کے قریب ہے تو یہی تمنا ہے کہ کمزور قوم کو دیکھ کر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ مسائل باقی ہیں، مسائل باقی ہیں، دینیات کا مسئلہ ہے، ملازمتوں کا مسئلہ ہے، ہمارے معلومات میں سے جتنی چیزیں سامنے ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں جہاں حقوق پر حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات جان لو، یہی سمجھ کے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ سید الشہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صبر کو اپنا معیار زندگی بناتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کبھی ہوائے زمانہ بدلے اور شاید کبھی دنیا یہ سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ مظلوم پر زیادہ ظلم اچھا نہیں، مظلوم پر زیادہ ظلم اچھا نہیں۔ حسین کچھ کم مظلوم ہے کہ ابھی تک آپ یہ کہیں گے کہ نہ رو، نہ ماتم کرو، نام نہ لو، ذکر نہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ مجلسوں میں آنے والے وہاں تک تو لذت محسوس کرتے ہیں جہاں تک منطقی استدلال جائے، اور جہاں سے ایک مرتبہ گفتگو ولایت کی چھڑے، ابھی خلافت کی نہیں، خلافت کی نہیں، فقط ولایت ہی کی منزل پر، ولایت ہی کی منزل پر۔ آخر یہ منزل کیوں خوفناک ہے؟ کس کس ولی کی ولایت چھن رہی ہے؟ کس کس ولی کی ولایت چھن رہی ہے؟ کیوں پریشانیاں ولایت سے؟ مگر جہاں ولایت کی گفتگو چھڑی اور ایک مرتبہ آہستہ سے یہ کہہ کے چلے کہ بھائی سن لیا، ولایت ہی کی منزل سے اٹھ گئے تو شہادت کا کیا مقام ہے؟ شہادت کا کیا مقام ہے؟ اس لیے کہ شہادت ولایت کے ساتھ، شہادت ولایت کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اسی موقف پر ہیں اور انشاءاللہ حسین کے صدقے میں اسی موقف میں رہیں گے۔ تقریر اس لیے نہیں ہے کہ صرف جذبات کی حامل، تقریر اس لیے ہے کہ اس میں مسائل ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہمارا مولا حق کے ساتھ تھا، اور وہ کہ جس کے لیے ختمی مرتبت نے کہا کہ دیکھو یہ ہے قرآن، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ قرآن کی تعریف تو آپ کو معلوم ہے، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور کوئی خشک ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور ایمان کی تعریف، ایمان کی تعریف بڑی تفصیل، بڑی توجیہ، بڑی تشریح کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں ہو تو ہو، مگر دنیا کو سنا دو ایمان کی مختصر سی تعریف، حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ایمان ہے، علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ جہاں یہ محبت آ گئی ایمان ہے، اور جہاں ایمان آیا اس ایمان سے اپیل ہے،
میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہماری کوشش یہ ہے کہ علی کی محبت دلوں میں پیدا کروائی جائے. اگر محبت آ گئی تو ایمان آیا, اگر ایمان آیا تو ایمان والوں کی طرف سے اپیل ہے, اور اگر ایمان نہیں تو بے ایمان سے کیا اپیل. آپ نے ابھی اپنی طبیعتوں کو نہیں پہچانا, آپ نے ابھی اپنے مزاج کا اندازہ نہیں کیا کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ ہر کس و ناکس کی طرح تنکوں کی صورت, آپ تھارے پر بہنے والے نہیں ہیں. آپ زمانے کے سیل رواں پر ایک بے مایا پتے کی صورت نہیں رکھتے. آپ جہاں جاتے ہیں اپنے کو منواتے ہیں, آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے وزن کو بتلاتے ہیں. اتنا وزن ہے, یہ فکر ہے, یہ استدلال ہے, یہ عقل ہے, یہ علم ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس واسطے کہ یہ گھرانہ علم کا گھرانہ, علم کا گھرانہ ہے. ہم نے کسی منزل پر کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. مشہور مقولہ بار بار آپ سے کہا ہے, ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا. خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا, خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا. جہل کی دو قسمیں ہیں, یا جہل بسیط ہے یا جہل مرکب ہے. جہل بسیط یہ ہے کہ الف بے بھی نہ آئے, جہل مرکب یہ ہے کہ نہ جانے اور جانے کے جان رہا ہوں. تو جہل بسیط میں کتنے ولی, جہل مرکب میں کتنے ولی, سب قابل تعظیم اس اعتبار سے کہ اخلاق ہمارا شعار ہے, مگر سب کی بات قابل عمل نہیں. واجب التعظیم سب ہوں گے ولی, مگر عمل کیسے کریں؟ عمل علم سے وابستہ ہے, عمل علم سے وابستہ ہے. کوئی عالم ولی ہو تو سر جھک جائے, سر جھک جائے. اور پھر ہم ایک قاعدہ عقلی کے قائل ہیں, ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. یعنی کسی کو کسی پر فضیلت دو تو کوئی علت ہو, کسی کو کسی پر بزرگی دو تو کوئی سبب ہو. بلا سبب کسی کو کوئی بزرگی نہیں دے گا. تو جب ایک مرتبہ عالم ولی مل جائے تو پھر کیا بات ہے کہ کسی جاہل کو پکڑ کے اس پر فضیلت دی جائے. ترجیح بلا مرجح ہوا. اور ایسا کون کر سکتا ہے جو خود جاہل ہو؟ عزیزو, اس مجمع میں سب ایم اے نہیں آئے, اس مجمع میں سب گریجویٹ نہیں ہے, اس مجمع میں سبوں کے پاس اعلیٰ جامعاتی اسناد نہیں ہے, مگر علم ہے. مگر اس مجمع میں علم ہے, اس لیے نہیں کہ ان سے داد و تحصیل لے رہا ہوں, خدا کی قسم چپ ہو جاؤ. تو جب بھی یہی کہوں گا اس مجمع میں علم ہے, اس لیے کہ محبت علم ہے. اس لیے کہ محبت علم ہے. کیوں علم ہے؟ اس لیے کہ محبت دین ہے. امام صادق فرماتے ہیں حل الحب الا الدین و حل الدین الا الحب. کیا کوئی محبت ہے بغیر دین کے؟ کیا کوئی دین ہے بغیر محبت کے؟ تو محبت کرنے والوں کا علم اب نہ جانچا جائے, اب اس علم کا امتحان نہ لیا جائے. اور اگر امتحان منظور ہو محبت کا تو کسی اور کا نام لے کر ایک دو زنجیریں تو کوئی مار لے. آپ نے سن لیا, ہمارے محبت کا امتحان آج بھی کر لو, کل بھی کر لو. تیز دھوپ ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, عورتیں ساتھ ہیں. 47 کے بعد 18واں سال آ رہا ہے. کتنے آدمی بسوں میں کچل کے مر گئے, کتنے آدمی ٹریفک کے حادثات کی نظر ہو گئے, کتنے آدمیوں کو چھری کا نشانہ بنایا گیا, کہاں خنجر بھونکے گئے. انسان کہاں نظر استبداد ہو کے مر گیا.
1347 سے 1965 کے اعداد و شمار نکالو اور دیکھو کہ حادثات کی کیا تعداد ہے، اور 1947 سے 1965 تک زنجیر لگانے والوں کو دیکھو، اس پر زنگ ہے، اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے۔ ایک معمولی انجیکشن دینے والا کئی مرتبہ چاہتا ہے کہ وہ سیپٹک نہ ہو جائے، دھو، صاف کرو، جلاؤ۔ زنجیروں کو کبھی دیکھا؟ مٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ 10ویں کی صبح آئی، باپ نے بیٹے سے کہا رے بھول گئے نکال۔ حسین حسین حسین، عزیزو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہوں؟ اس مجلس کے مجمع کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں میں نہیں رہوں گا راستے پر، میری صحت اجازت نہیں دیتی، میری صحت خدا کی قسم اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، ورنہ میرا دل، میری نگاہیں، میرا دماغ سب آپ کے ساتھ رہتا۔ میں نے کبھی ساتھ جانے کی بھی کوشش کی، دیکھا کہ آزمانا ہو تو وہاں آزماؤ، وہاں آزماؤ، 5 5 7 7 بچے، وہ زنجیریں، کسی اور کے نام میں یہ ہمت ہے، یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ قوت ہے؟ تو اب امتحان نہ لو، اب امتحان نہ لو۔ ہم کو کسی درس گاہ کے کسی ہال میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندر روڈ کا راستہ ہمارے لیے امتحان کا ہے۔ امتحان ہر سال دے رہے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر سال امتحان دے رہے ہیں اور پھر لیا جا رہا، اور پھر تسلی نہیں ہوتی، پھر تسلی نہیں ہوتی، اعتراض پر اعتراض ہے۔ تو اب اعتراض کا واحد جواب، جہاں تک علم ہے، جہاں تک یہ استدلال ہے، مگر خدا کی قسم یہ میری ساری تقریر ہے، اس ایک زخم کے مقابل جو گرتی ہوئی زنجیر کسی کے سینے پر اور کسی کے پشت پر لگا۔ اب آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ میری ساری تقریر، میرا سارا استدلال ہے۔ آؤ آؤ، یہ شہادت عینی ہے، شہادت عینی ہے۔ ایک رات رک جاؤ، ایک رات رک جاؤ، مگر دوستو نظم رہے، ضبط رہے، امتحان دینے کا سلیقہ بھی رہے، کہیں حدود سے آگے نہ بڑھنا، حدود سے آگے نہ بڑھنا۔ شجاعت حسینی کے ساتھ صلح حسن بھی ساتھ ساتھ رہے، اس لیے کہ فقط سید الشہداء ہی کی محبت نہیں، حسن سب قبا سے بھی محبت، اس لیے یہ ان حدوں میں ہم ہیں، ان حدوں میں ہم ہیں۔ اور نمی آ گئی، محرم کی نمی آ گئی، ایک ایک دن ایک ایک کا ماتم کیا۔ پہلے سفر سید الشہداء پر گفتگو ہوئی، کسی دن یہ گفتگو رہی کہ ہائے بیمار بیٹی رہ گئی گھر میں، کسی دن یہ گفتگو رہی کہ حبیب ابن مظاہر کیسے آئے، کسی دن یہ گفتگو رہی کہ حر کی شہادت کیسے ہوئی۔ اور جب بنی ہاشم کا ذکر کی میں نے کیا تو علی اکبر کی شہادت بیان ہو چکی، علی اصغر کا ذکر ہو چکا، قاسم ابن حسن کی لاش حسین لا چکے، علی اصغر کو دفن کیا، فرات کے کنارے بھائی کو رو چکے۔ فنظر یمینا و یسارا، داہنے جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آواز دی یا طول الصفائی و یا فرسان الحیجا، اے پہلوانوں نے میدان کارزار اور اے شجاعان روزگار، مالی انادیکم فلا تجیبونی، کیا بات ہے حسین تم کو پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ امام الناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ میں نے آپ کو زحمت دی، میرے معالج جان رہے ہیں کہ میں نے کس حال میں یہ تقریر کی ہے، میرے قریب رہنے والے احباب کو علم ہے کہ کس طاقت نے مجھے حکم دیا کہ آج میں آپ کو اس طرح سے خطاب کروں۔ ہر طرف دیکھا، فنظر یمینا و یسارا، داہنے جانب دیکھا،
بائیں جانب دیکھا، آواز دی، فما اجابو، کسی نے جواب نہیں دیا. تو ایک مرتبہ پکار کے کہا کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا. دور سے دیکھا فرات کے کنارے ایک لاٹھا تھا. فرات کے کنارے ایک لاشا کھڑا ہو گیا. آواز دی عباس عباس. بھائی کی تنہائی پر پریشان ہو گئے. عباس سو جاؤ، نہ ہو بے چین، چین آتا ہے، 2 گھڑی میں حسین آتا ہے. یہ کہہ کے بے اختیار حسین ابن علی خیمے کی طرف مڑ گئے. کنیز نے خیمے کے پردے کو اٹھایا، دیکھا بہنیں ڈرے خیمہ ہی پر ماتم کنا کھڑی ہیں. ایک کو حسرت سے دیکھا. خاموش خاموش. بیویوں کو ہٹاتے ایک اور خیمے میں گئے. وہاں دیکھا کہ بیمار بیٹا غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. سرہانے بیٹھ گئے. پہلے پیشانی پر ہاتھ رکھا، دیکھا کہ پسینہ جاری ہے اور اب کے قطرے جبین روشن پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. بازو کو تھاما، سورہ حمد کی تلاوت کی اور کہا میرے لال اللہ تیرا نگہبان. آنکھوں کے آنسوؤں کے قطرے عابد بیمار کے چہرے پر گرے. بے اختیار آنکھیں کھول دیں. کہا بابا آپ، اور آپ زخمی ہو گئے. بابا آپ زخمی ہو گئے. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مگر توجہ دلانا میرا کام ہے. میں نے رات کو بھی کسی تقریر میں عرض کیا، ذوالحجہ آیا تو دل مطمئن تھے. اب آ رہا ہے محرم، اب کریں گے سید الشہداء کا ماتم، اب منائیں گے غم، اب ہمارے بچے کہیں گے حسین حسین، اب ہمارے اذاخانوں میں رونق آئے گی، یہاں تک کہ محرم کا چاند نظر آئے. تو کہا چلو اب خدمت کریں گے. شوق سے کام کیا، بڑے ذوق سے خدمت کی. پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری. جیسے جیسے دن گزرتے چلے ایک مرتبہ اب خیال آیا ہائے وقت چلا گیا، خدمت نہ ہو سکی. کیا کہیں زہرا کے لال سے اور کیا کہیں اس بی بی سے جو اسی مجمع میں شاید کہیں ہو، یہ کہتے ہوئے کہ خدا بندہ میرے بچے کے رونے والوں کو ہم دیکھ. وقت گزر گیا، وقت گزر گیا. اب وقت نہیں ہے. اب یہ دن آپ کا جلوس میں ہے، شام کو کچھ مجلسیں ہیں، کل آپ خاک اڑائیں گے. کوئی ہے معذرت، کہیں ہے عذر خواہی کا مقام کہ جانے ذرا خدا حافظ. ہم سے ماتم نہ ہو سکا. عابد بیمار نے کہا بابا آپ زخمی ہو گئے. بابا کیا بھائی علی اکبر چلے گئے؟ کہا ہاں بیٹا ہاں. کہا بابا کیا قاسمی مارے گئے؟ کہا ہاں. بابا کیا آپ کے انصار سب مارے گئے؟ کہا ہاں. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا بابا کیا چچا جان بھی گئے؟ کیا چچا عباس بھی گئے؟ کہا ہاں بیٹا وہ بھی میری کمر توڑ گئے. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑے ہونا چاہا. فرمایا عابد بیمار میرے حق کی قسم لے گا. میرے حق کی قسم لیٹ جاؤ. عابد بیمار لیٹ جاؤ. عابد بیمار کو اپنے حق کی قسم دی. بہنوں کے پاس آئے. کہا زینب، ام کلثوم، سکینہ، رقیہ، تم سب کو حسین کا آخری سلام پہنچے. آخری سلام پہنچے. یہ گھرانہ جان رہا تھا کہ پنجتن پاک میں اب یہی تنہا ہے. یہ علی کا سلام نہیں ہے، یہ حسن کا سلام نہیں ہے، یہ حسین کا سلام ہے. یہ آخری سلام ہے، واقعی آخری سلام.
تم سب کو میرا آخری سلام پہنچے. بچے سہم گئے, بیویاں رونے لگیں. علی کی بیٹی شقیقۃ الحسین نائبۃ الزہرا کو قریب بلایا, دیر تک گوش اقدس میں کچھ فرماتے رہے, اور اس کے بعد کہا زینب میرا کام تھا قافلے کو مدینے سے کربلا تک لانا. زینب اب تمہارا کام, ان بچوں کو سنبھالو, قافلے کو لے کے کوفہ جاؤ, کوفے سے شام جاؤ, شام سے مدینہ جاؤ تو میرے نانا کو میرا سلام کہنا. میرے نانا کو میرا سلام کہنا. اچھا زینب خدا حافظ. تو کہا میرے آقا ماجا میرے سردار برادر گرامی, پنجتن پاک کی آخری نشانی. آقا میرے لیے بھی ایک وصیت ہے, میرے لیے بھی ایک وصیت ہے. آقا ادھر آئیے, ادھر آئیے. حسین ابن علی نزدیک آئے, کہا آقا بیٹھ جائیے. حسین ابن علی زمین پر بیٹھ گئے. بہن 3 مرتبہ صدقے ہوئے, اور ایک مرتبہ کہا فاطمہ کے لال ذرا سر کو تو بلند کیجیے. حسین نے سر کو بلند کیا تو ایک مرتبہ دہانے آ کر گلے پر رکھا, کہا میری ماں کی وصیت ہے. میری ماں کی وصیت ہے. میں نے بہت زحمت دی, میں نے بہت تکلیف دی. خدا تم کو آباد رکھے. میں کل دعا نہ دے سکوں گا, کل خاک اڑانے کا دن ہے. میں تمہارے لیے کل دعا نہ کر سکوں گا. اللہ تمہارے بچوں کو پروان چڑھائے, اللہ تمہارے بیماروں کو شفا دے, اللہ تمہارے بے روزگاروں کو روزگار دے, اللہ تمہاری غربتوں میں سہارا بن جائے. سوا آل محمد کے تمہارا کوئی نہیں. میں تم کو آل محمد کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کہہ کے بے اختیار خیمے کے دروازے پر آئے, آواز دی حل من یقدم الی جوادی, کوئی ہے میرے گھوڑے کا لانے والا. فما جابو, کوئی نہ تھا. گھوڑا گردن ڈالے سامنے آیا, بہن خیمے سے باہر نکلی, رکاب کو تھاما, علی کے لال سوار ہو جاؤ. علی کا لال سوار ہو جاؤ. یہ آخری منزل. گھوڑے سے کہنے لگے ذوالجنا یہ میری آخری سواری ہے, میری آخری سواری ہے. اب زحمت نہیں ہوگی, آہستہ آہستہ چل, رک رک کے چل, تھم تھم کے چل. ذرا دیکھ لوں عباس کہاں ہے, دیکھ لوں علی اکبر کہاں ہے. رک رک کے چل, مگر گھوڑا نہیں چلتا. کہنے لگے ذوالجنا کچھ کہنا ہے. اس نے سر کو جھکا دیا. اب جو آقا نے دیکھا 3 برس کی بچی قدموں سے لکھتی